صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سورہ کہف، اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ سورہ کہف کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے اور سورہ کہف کے مضامین کیا ہیں، اس سورہ مبارکہ سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے اور ہمارے لیے یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج استخارے کا طریقہ، چونکہ کئی لسنرز ویورز نے بارہا پوچھا، دوبارہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ استخارہ کا سب سے پہلے لفظی معنی ہے خیر اور بھلائی طلب کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنا، اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کا طالب ہونا، یہ استخارہ کہلاتا ہے اور یہ مسنون عمل ہے۔ استخارہ کا طریقہ اور دعا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دیا کرتے تھے، اسی طرح استخارہ بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے، اور عام طور پر لوگوں میں اس کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ مثلاً قرآن مجید فرقان حمید سے استخارہ کرنا، اور قرآن مجید فرقان حمید سے جو استخارہ کیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں، پھر قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا جاتا ہے اور جس آیہ مبارکہ پر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے اس کا ترجمہ، معانی، مفاہیم، تفسیر، اس کو سمجھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ استخارے کا ایک طریقہ، لیکن یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس میں پھر صاحب علم ہونا بھی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے اور اس بندہ مومن کے لیے اس میں کیا احکام ہیں، کیا حکمت ہے۔ لیکن جو مسنون استخارہ کا طریقہ ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، وہ ایسا بالکل آسان سا طریقہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دن ہو یا رات، کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ وقت نفل کی ادائیگی کے لیے یا سجدہ کرنے کے لیے مکروہ اوقات میں سے نہ ہوں، جیسے طلوع آفتاب کا وقت ہے، غروب آفتاب کا وقت ہے، نصف النہار یا ضحوہ کبریٰ جسے عام طور پر زوال بھی کہہ دیا جاتا ہے، ان اوقات میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نفل نہیں پڑھے جا سکتے، سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یوں ہی ان اوقات میں استخارے کی 2 رکعات جو ہیں وہ بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی وقت ہے اس میں 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں، اور نیت یہ کریں کہ میرے سامنے یہ معاملہ، مثلا سفر ہے، نکاح ہے، منگنی ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، کوئی مکان لینا چاہتے ہیں، دکان بنانا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، یا منگنی کرنا چاہتا ہوں، یا فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، فلاں مکان لینا چاہتا ہوں، فلاں دکان لینا چاہتا ہوں، تو کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ اس نیت سے استخارے کے وہ 2 نفل پڑھے جائیں۔ ان 2 نفلوں کے بعد اسی طرح یہ تو مثالیں دیں، کوئی اور بھی معاملہ ہو سکتا ہے، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کر دینی کہ اے اللہ، جو راستہ میرے حق میں بہتر ہے، جو چیز میرے حق میں بہتر ہے، تو اس کا بہتر فیصلہ فرما دے۔ پھر جب نفل پڑھ لیں گے تو سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارے کی وہ مسنون دعا مانگیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتائی۔ اور پھر اب یہ ہے کہ یہ دعا تھوڑی لمبی بھی ہے، بہت پر اثر ہے، اس کے الفاظ ہی ایسے ہیں، ان کے معانی ہی ایسے ہیں کہ اللہ سے خیر اور بھلائی طلب کرتے ہیں، جو شر ہے اس سے پناہ چاہتے ہیں اللہ کی۔ تو اب یہ دعا جو ہے مختلف کتابوں میں بھی ملتی ہے، کتاب الشفا سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے مدینہ فاؤنڈیشن کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کتاب الشفا اوپن کر سکتے ہیں، ریڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بازار میں مختلف اوراد و وظائف کی کتابیں ملتی ہیں، ان میں بھی استخارے کی دعا لازمی شامل ہوتی ہے، آپ وہ کتاب لیں جس میں استخارے کی دعا موجود ہو۔ تو میں یہ دعا پڑھ دیتا ہوں، یہ دعا یاد کر لی جائے، یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ عربی میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن بامر مجبوری اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو پھر ویسے دعا کر لے۔
دعا سماعت فرما لیں۔ الفاظ یہ ہیں: اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ، پہلا جو ہے وعاجلہ عین کے ساتھ، دوسرا حمزہ کے ساتھ، وعاجلہ وآجلہ۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں: اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأصرفه عني واصرف عنه واقدره لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اس دعا کا ترجمہ جو ہے، معانی اور مفاہیم جو ہیں وہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اس دعا میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علم میں ہے جو ہمارے لیے میرے لیے خیر ہے وہ فرما دے، اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، بے شک تقدیر پر تو ہی غالب آنے والا ہے، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ تو یہ جانتا ہے کہ اگر یہ امر، یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، میرے دینی حوالے سے، میرے معاشی حوالے سے، میری عاقبت آخرت کے حوالے سے، تو پھر یہ میرے حق میں بہتر فرما دے، یہ میری قسمت میں لکھ دے، اور اسے آسان فرما دے، اس میں برکتیں عطا فرما دے۔ اور پھر دعا میں یہی بھی شامل ہے کہ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اگر یہ میرے حق میں شر کا باعث ہے، بہتر نہیں ہے، نقصان کا باعث ہے میرے دینی حوالے سے، معاشی حوالے سے، اخروی حوالے سے، تو پھر اس سے مجھے موڑ دے، یعنی اس کام کو کرنے سے مجھے روک لے، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، خیر بھی تیری طرف سے ہے، اور میں تیری طرف سے جو کچھ بھی ہے اس پر راضی ہوں۔ تو جب یہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ، حقیقت یہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا نہیں بہتر۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بعض کا تم کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہو، عسیٰ ان تحبوا، تم چاہتے ہو کہ یہ مجھے مل جائیں، محبوب رکھتے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، وہ چیز تمہارے لیے شر کا باعث ہوتی ہے، نقصان کا باعث ہوتی ہے، فائدہ کا باعث نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان سے تم کراہت کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، لیکن وہ چیزیں تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہیں، خیر کا باعث ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت میں جانتا ہے کہ ہمارے لیے خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ تو ہم جب یہ استخارہ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ سے ہم مشورہ کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں، التجا کر لیتے ہیں، خیر طلب کر لیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اگر وہ کام خیر کا ہو، اچھا اور بھلائی کا، بہتری کا معاملہ اس میں ہمارے لیے ہو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر ہمارے دل کو، دماغ کو پختہ فرما دیتا ہے، جما دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو تو پھر وہ جیسے پہلے تذبذب کی حالت تھی کہ کروں نہ کروں، وہی کیفیت رہتی ہے۔ تو بس اس چیز میں ایک اور اس دعا میں یہ ذہن میں رکھنا کہ جب حاضل امر اس پر پہنچنا ہے تو یہاں پر اگر تو عربی جانتا تو عربی میں اپنی حاجت بولنی ہے، عربی نہیں جانتا تو پھر اردو میں ہی کہہ دے، اس جگہ پر اپنے کام یا کا نام لے کے اپنی حاجت بیان کر دے کہ اللہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو آپ کے حق میں بہتر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھلائی کا معاملہ ہوگا۔ اور استخارے کے دو فائدے ہوتے ہیں، دل کسی ایک بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یا کرنے پر یا نہ کرنے پر مطمئن ہو جائے گا، اور دوسرا
وہ اس کے مصلحت کے جو اسباب ہیں وہ میسر آ جاتے ہیں. یعنی جو آپ کام کرنے لگے ہیں، چونکہ آپ نے اللہ سے خیر طلب کر لی، بھلائی طلب کر لی، دعا بھی کر لی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے راستے آسان فرما دیتا ہے. اور اس میں ضروری نہیں کہ مطلوبہ معاملے کا جو حل ہے وہ خواب کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے، یا مختلف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں رنگ ہو تو اس طرح، تو یہ ضروری نہیں. جو مسنون طریقہ وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، آپ خود بھی اس استخارے کے مطابق، اس مسنون طریقے کے مطابق استخارہ کیجئے، اپنے اعزہ اقربا رشتہ داروں کو بتائیے، دوست احباب کو بتائیے، امت مسلمہ تک مسنون استخارے کا طریقہ پہنچائیے. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے، اگر ہمارے بتانے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو میرے آپ کے ہم سب کے لیے باعث نجات بھی ہوگا، دین و دنیا آخرت کی بھلائی کا باعث بھی بنے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی ناظرین و سامعین، آج سورہ کہف کے حوالے سے گفتگو ہوگی. سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ترتیب کے حوالے سے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کے بعد یہ آتی ہے، اور اس میں 12 رکوع ہیں، 110 آیات مبارکہ ہیں. کہف اس سورہ مبارکہ کا نام کس وجہ سے ہے؟ کہف پہاڑی غار کو کہتے ہیں. پہاڑ کے اندر جو غار موجود ہوتے ہیں انہیں کہف کہا جاتا ہے. اور چونکہ اس سورہ مبارکہ کی آیہ مبارکہ 9 سے 26 تک اصحاب کہف، پہاڑی غار کے اندر رہنے والے نوجوانوں کے واقعہ کا ذکر ملتا ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کہف ہے. اور سورہ کہف کی فضیلت کی اگر بات کریں تو احادیث مبارکہ میں اس کی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے. تو چنانچہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے سورہ کہف پڑھی. گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ جانور بدکنا شروع ہو گیا، تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے سلامتی کی دعا کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ جانور بدک رہا ہے، تو سلامتی عطا فرما. تو جب ان صحابی رضی اللہ عنہ نے غور سے دیکھا تو انہیں اپنے اوپر ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ سارا واقعہ عرض کرتے ہیں. تو یہ واقعہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں، یعنی جو صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، ان سے فرمایا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں. وہ جو بادل تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سکینہ تھا جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوا تھا، آپ کے اوپر سایہ فگن تھا. تو یوں سورہ کہف ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو ہے یہ باعث سکینت ہے، سکون کا باعث ہے، اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ خبردار، سن لو، جان لو کہ بے شک دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، دلوں کا سکون وہ اللہ ہی کے ذکر میں ہے. اب اللہ کا ذکر جو ہے نماز بھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح درود پاک کی کثرت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو بادل نازل ہوا یہ اللہ کی طرف سے سکینت تھی، سکینہ تھا، سکون کا باعث تھا، اور اللہ ہی کی طرف سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے باعث یہ تمہارے اوپر موجود تھا. اسی طرح سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یعنی سورہ کہف پوری، خصوصاً جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے، حکم ملتا ہے، یہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. ورنہ کم از کم پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات یہ پڑھی جائیں، یا اس حدیث مبارکہ کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کم از کم ابتدائی 10 آیات یاد ہونی چاہیے، یعنی انہیں بارہا پڑھتا رہے. یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب موقع ملے پڑھتا رہے. تو پہلی ابتدائی جو 10 آیات ہیں یہ جو یاد کر لے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن، جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی.
جمعۃ المبارک کے دن ایک جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نور اور اس کی روشنی عطا کی جائے گی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اگلے جمعہ تک رہے گی۔ تو یوں یہ چند ایک فضائل ہیں سورہ کہف کے، حتیٰ کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی بہت خوبصورت اور اچھا وظیفہ بھی ہے، سورہ مبارکہ بھی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھی جائے اور اس کے علاوہ بھی پڑھی جائے، کم از کم پہلی 10 آیات کوشش کی جائے کہ روزانہ پڑھی جائیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی یہ فضیلت، اب اس کے مضامین کیا ہیں؟ اہمیت تو یہ ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہے، اور دجال لفظ پر اگر غور کریں تو دجل سے نکلا ہے۔ دجل کہتے ہیں دھوکہ، مکر، فریب کو، دھوکے بازی کو دجل کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں حقیقت میں تو جو مسیح الدجال جسے کہا جاتا ہے وہ قرب قیامت کے نزدیک قیامت کی نشانیوں میں سے اس نے ظاہر ہونا ہے، یہ احادیث مبارکہ میں مکمل ذکر موجود ہے، اور وہ بظاہر جو شیطانی طاقتیں اس کے پاس ہوں گی ان کے ذریعے سے وہ کیا کرے گا کہ جہاں جائے گا اگر بنجر زمین ہے تو شیطانی طاقت اور جادو اور اس طرح کے شعبدہ بازیوں کے زور سے وہ بنجر زمین کو سرسبز کر دے گا، وہاں فصل اگائے گی، یعنی دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوگا کہ یہ تو سرسبز ہو گئی۔ اسی طرح کسی مردہ کو شیطانی طاقت کے ذریعے زندہ کر دے گا، دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو یوں یعنی دجل، مکر، فریب، دھوکہ بازی سے وہ کام لے گا، شعبدہ بازی سے کام لے گا۔ تو اس دجال کے بھی فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے، بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ مبارکہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا حکم دیا، خصوصاً پہلی 10 اور آخری 10 یا صرف پہلی 10 آیات بینات کم از کم ان کی تلاوت کرتے رہا کریں، اور جمعۃ المبارک کے دن تو خاص طور پر تلاوت کی جائے۔ اور پھر عام طور پر بھی دنیا کی جو آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، جو دجل ہیں، مکر ہیں، فریب ہیں، ان سے بچنے کے لیے بھی یہ سورہ مبارکہ بہت زیادہ اہمیت کا باعث ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کی حقیقت کی بات کریں، اس کے مضامین کی بات کریں، چونکہ ہم قرآن مجید فرقان حمید یا صورتوں کو یا آیات بینات کو صرف اپنے مقصد کے لیے تو پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، جو فضیلتیں آئی ہیں اس کے مطابق بالکل پڑھنا چاہیے، منع نہیں ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو پتہ ہو کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیا پیغام پہنچایا ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمارے لیے اس سورہ مبارکہ میں رہنمائی کیا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل کی گئی اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ پھر 9 آیہ مبارکہ 9 سے 26 تک جو اصحاب کہف ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے، اور وہ طویل ہے تذکرہ، مختصراً میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں چند نوجوان ایسے تھے کہ جو ایمان لائے ایک قوم میں سے، اور پھر جب وہ ایمان لائے تو چونکہ جو اس وقت کے حکمران اور دیگر لوگ جو تھے، کفار جو تھے، وہ بہت ظالم تھے، وہ مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں کو شہید کر دیتے تھے، تو بس یہ اپنی جان بچانے کی غرض سے اپنے علاقے سے نکل آئے، اور جب اپنے علاقے سے نکلے چلتے چلتے ایک پہاڑ نظر آیا، تھک بھی چکے تھے، غالباً شام بھی ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے یہاں آرام کر لیتے ہیں۔ اس پہاڑ کے غار میں چلے گئے، وہاں پر سوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایسی سکینت نازل ہوئی، ایسا سکون، ایسی نیند ملی کہ کئی 100 سال تک سوتے رہے۔ اس کے بعد جب اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، اور پوری ذکر ہے کہ کروٹیں بدلتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ سورج کیسے ان سے ایک طرف اپنا رخ دوسری طرف مائل کر کے گزر جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ تو اس سارے واقعے کی جو تفصیل ہے سورہ کہف میں موجود ہے۔ پھر وہ کتا جو ہے ان کا پالتو گھریلو کتا تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ واپس چلا جائے، واپس اسے بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ بڑا وفادار تھا، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو یہ کتنے اس میں سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی بڑی باتیں ہیں کہ اگر وفاداری کرنے پہ آئے تو انسان بے وفائی کرنے پہ آئے
اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ فریب کرنے پہ آئے تو انسان حتیٰ کہ آج تو بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، لیکن اگر وفاداری کرنے پہ آئے تو ایک جانور جو ہے بے زبان جانور، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، حقیقت ہے کہ بے عقل بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ بھی وفاداری کر نبھا جاتا ہے۔ اور پھر اس موقع پر عارفین نے غالباً میاں محمد بخش علیہ رحمہ کھڑی شریف والے جو انہوں نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ وہ کتے سے جب ان اصحاب کہف نے کہا کہ بھئی تم واپس چلے جاؤ، تم بھونکو گے، تم شور مچاؤ گے تو ہم پکڑے جائیں گے، تو اس نے زبان حال سے کہا کہ جس کو پنجابی میں حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے نے کہا کہ نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، چنگیاں دے لڑ لگیا ہارے میں بھی بخشیا جاواں، یعنی میں شور نہیں مچاؤں گا، میں بھونکوں گا نہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، آپ کے ساتھ میں رہوں گا، شاید میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور مفسرین نے لکھا کہ کل روز قیامت وہ کتا جو ہے اس کو انسان کی شکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کی معیت اور رفاقت کا صلہ ہے کہ اگر کوئی خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جانور بھی ان کا ساتھ دیتا ہے تو مفسرین لکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انسان کی شکل میں جنت میں بھیج دے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بات دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر بڑے خاص انداز سے کیا ہے اور اس کی مکمل تفصیل سے اس کتے کا ذکر کیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا کہ وہ جو اللہ کے ولیوں کے اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا وہ ان کے غار کے باہر ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ اپنے جو سامنے والے اس کی ٹانگیں تھیں وہ پھیلائے ہوئے پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ذکر نہیں فرمایا بلکہ اس کی کیفیت کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح لیٹا ہوا تھا، وہ کس طرح اپنے بازو یا اپنی اگلی ٹانگیں جو ہیں وہ پھیلا کے لیٹا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تذکرے فرما دیتا ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اور ان اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے جب یہ غالباً 309 سال کے بعد اٹھے تو قرآن مجید فرقان حمید کی اسی سورہ مبارکہ میں کہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے، کوئی کہنے لگا کہ ہم ایک دن سوئے، کوئی کہتا ہے ایک دن سے کم سوئے یا زیادہ سوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بہت لمبا عرصہ سوئے رہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے سالوں تک ایک غار میں سلائے رکھا، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو بندہ مومن کو جیسے شہید کو زندگی عطا کی گئی ہے اور انبیاء کرام علیہم الرضوان کو زندگی عطا کی جاتی ہے، اسی طرح مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ جو حافظ یا عالم یا بندہ مومن صحیح قرآن و سنت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار جاتا ہے، وہ پھر قبر میں بھی صحیح سالم رہتا ہے، اس کا جسم جو ہے اس کو مٹی بھی نہیں کھاتی، اس کے جسم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور یہ حقیقت ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام علیہم الرضوان کی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت زہیر بن قیس رضی اللہ عنہ جو یمن میں جن کا مزار مبارکہ یہ پچھلے سالوں میں جب یمن میں جنگ جاری تھی تو وہاں پر میزائل لگتا ہے تو ان کی قبر مبارکہ کھل جاتی ہے، وہ ویڈیو موجود ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، وائرل ہے سوشل میڈیا پہ بھی، ان کی قبر مبارکہ کھلتی ہے تو ان صحابی رضی اللہ عنہ کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تازہ خون، یوں لگتا ہے کہ ابھی یہ زخمی ہوئے ہیں جہاد میں یا ابھی شہید ہوئے ہیں، اور بالکل جسم صحیح سلامت ہے۔ اسی طرح عراق میں ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت ایوب طاہر کردی علیہ رحمہ، تو ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے نا الانبیاء حی فی قبورہم، انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الرضوان کے پاکیزہ جسموں کو کھائے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق بہ، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، رزق بھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو اب ایوب طاہر کردی علیہ رحمہ ان سے یہی سوال کیا کہ کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو پھر آ کے دیکھ لینا۔ تو جب ان کا وصال ہوا اور وہ شخص آیا ان کی قبر مبارکہ پر تو آپ نے اپنا پاؤں مبارکہ اپنی قبر مبارک سے باہر نکالا، بالکل صحیح سلامت تھا، آج بھی آپ کے پاؤں مبارک جو ہے
اس کے ناخن بڑھتے ہیں، لوگ آ کر پھر وہ جو آپ کے وہاں پر یہ موجود ہیں وہ ناخن کاٹتے بھی ہیں۔ یہ تو اولیاء کرام کی زندگی ہے، تو انبیاء کرام علیہم رضوان، انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کیسی ہوگی؟ بہت خوبصورت پاکیزہ زندگی ہے، حیات جاویدانی حاصل ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سورہ کہف، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کم از کم 5 واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعہ کا بھی ذکر ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا خضر علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے، 2 باغ والے لوگوں کے واقعہ کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا ذکر ہے، اور پھر ذوالقرنین جو اللہ کے نبی تو نہیں ہیں، بعض نے نبی بھی کہا لیکن نبی نہیں ہیں، ان کا ذکر ملتا ہے۔ پھر یاجوج ماجوج کا ذکر بھی سورہ کہف میں ہے، اور قرب قیامت کے نزدیک وہ ظاہر بھی ہوں گے اس پہاڑ کے پیچھے جہاں وہ موجود ہیں، اور دیوار کے پیچھے وہاں سے وہ خارج ہوں گے۔ بہرحال اصحاب کہف کا ذکر ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید اسی سورہ مبارکہ میں 309 سال کا ذکر ملتا ہے کہ یہ سوئے رہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے سکینت اور سکون عطا فرمایا انہیں۔ پھر نکلے جو پرانے سکے ان کے پاس تھے، اپنی دانش میں یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک دن ہم یا ایک رات سوئے ہیں، تو بازار میں گئے وہ سکے لے کر۔ لوگ کئی اگلی نسلیں آ چکی تھیں، وہ حیران ہوئے کہ یہ کس وقت کے سکے ہیں۔ تو پھر ایک شخص ملا کہ جو ان پرانے لوگوں کے واقعات کو جاننے والا تھا، تو پھر اس نے سارے معاملات بتائے۔ بہرحال اس سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ بھی حکم ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مسلمانوں سے فرمایا کہ تم جو لوگ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو، تمہاری نگاہیں ان کے چہروں پر جمی ہوں، ان سے تم فیض حاصل کرنے والے بنو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان کے چہروں پر تمہاری نظر ہو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے نظریں ہٹیں نہیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے بندے تو دنیا کی زینت اور خوبصورتی چاہتا ہے، دنیا کی زندگی کی خوبصورتی چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس بندے کی کبھی پیروی نہ کرنا، اس بندے کی کبھی بات نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرما دیا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان کی معیت رفاقت میں بیٹھنا ہے، ان کا حکم ماننا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اور فرمایا ان کی پیروی نہیں کرنی کہ جن کے دل ہی ہمارے ذکر سے غافل ہیں، اور جو خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جن کا کام جو ہے حد سے گزر چکا ہے۔ اسی طرح اس اصحاب کہف کے واقعے کے بعد 2 باغ والوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان کو باغات دیے، ان میں سے ایک جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اس کا باغ اگرچہ تھوڑا کم اہمیت کا تھا، جس کا باغ زیادہ پھلا پھولا وہ فخر کرنے لگا، حتیٰ کہ تکبر کرنے لگا، اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیا، کہنے لگا یہ تو میرا سب کچھ ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اور ایسا تکبر کیا کہ میں تو مال میں اور دیگر نعمتوں میں تم سے بڑھ کر ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس کا باغ جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، پھر رونے لگا، پچھتانے لگا۔ تو بس یہ اللہ ہی کی طرف سے مختلف کیفیات آتی ہیں، یا خوشی ہوتی ہے، یا غمی ہوتی ہے، یا نفع ہوتا ہے، یا نقصان ہوتا ہے، بہتری ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، یا دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں اگر مصیبت ہے، آزمائش ہے، برے دن ہیں، برے مصائب اور آفتوں کا شکار ہیں تو صبر کریں، اچھے دن ہیں شکر کریں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ گیا کہ ان آزمائشوں میں بھی اللہ ہی کو یاد رکھو۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام اور شیطان کا تذکرہ ہوا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، جنات میں سے تھا، سرکش ہو گیا، راندہ درگاہ الہی ہو گیا۔ پھر سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہم السلام کا تذکرہ ہے، یہ بھی بہت خوبصورت تذکرہ ہے۔
کہ کشتی میں سوراخ کر دیا جنہوں نے بغیر کرائے کے کنارے لگایا، وہ بچے جس بستی کے کہ جہاں لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، ان بچوں کی دیوار جو ہے کھڑی کر دی، اور وہ چھوٹا بچہ جو بوڑھے والدین کو بڑھاپے میں ملا تھا، پیدا ہوا تھا، اس کا گلا دبا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر سیدنا خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اصل وجہ یہ تھی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا تھا، خاص علم الاسرار عطا فرمایا تھا۔ تو بچے کو مارنے کی وجہ یہ تھی کہ خضر علیہ السلام نے اس کی پیشانی پر پڑھ لیا تھا کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہوگا بڑا ہو کر، اور والدین بھی اس کے آزمائش میں آئیں گے اور ہو سکتا ہے وہ بھی کافر بن جائیں، تو اس کا گلا دبا دیا کہ اللہ انہیں اور اولاد عطا فرما دے گا، جو پہلے بڑھاپے میں عطا فرمانے والا وہ دوبارہ بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اسی طرح جنہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، انہوں نے دیوار تعمیر کر دی، وہ معاملہ یہ تھا کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس سورہ کہف میں کہ ان بچوں کے والدین بہت نیک تھے، اور یہاں تک بھی مفسرین نے لکھا کہ وہ جو خاص اللہ کے ولی اور نیک لوگ تھے وہ 7ویں پشت میں تھے، یعنی نیک والدین کا اثر جو ہے وہ اولاد میں بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ ان کے والدین نیک تھے اور وہ یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ جو ہے وہ اس زمین دیوار کے نیچے دفن تھا، اگر وہ گر جاتی، وہ کھل جاتا، لوگ اس پر قبضہ کر لیتے، تو آپ نے دیوار قائم کر دی، کھڑی کر دی، تاکہ جب یہ بڑے ہوں گے تو ان کو بتا دیا جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح کشتی میں سوراخ اس لیے کیے کہ وہ بادشاہ ظالم تھا، دوسرے کنارے جہاں جاتی تھی کشتی، وہ جو اچھی کشتی ہوتی اس کو پکڑ لیتا، قبضے میں لے لیتا۔ انہوں نے سوراخ کر دیا، عیب دار بنا دیا، اب وہ اس نے پکڑی نہیں، وہ سوراخ دوبارہ ٹھیک ہو سکتے تھے۔ تو یہ حکمتیں تھیں۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا ذکر ہوا، حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے، اللہ کی دیگر نشانیوں کا ذکر ہے، تو سورہ کہف کو تلاوت بھی کیا جائے، جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھا جائے، اس کے علاوہ بھی پڑھا جائے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ پر مختلف کیفیات اور اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں، اللہ کا پیغام ہے، اس کے کئی راز کھلتے جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، محمد سلیم صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام سن کے سکون مل رہا ہے، جی شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ایک لسنر یہ غالباً انہوں نے پوچھا کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا کیا آدم علیہ السلام کی سنت ہے؟ جی سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرض واجب نہیں، لیکن محبت کا معاملہ ہے، مستحب ہے، بہت زیادہ باعث ثواب ہے، اور بالکل آنکھیں جو ہیں، آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، بینائی نہیں جاتی۔ اسی طرح عبدالعزیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، استخارہ کا طریقہ بتایا، بہت شکریہ، جی شکریہ آپ کا بھی۔ شہناز صاحبہ کہتی ہیں کہ جگہ لی ہے مکان بنانے کے لیے، اب گھر بنانا شروع کیا، خصوصی دعا کر دیں، جی اللہ تعالیٰ آپ کو اس گھر بنانے کی تکمیل میں بہتری فرمائے، تمام مسلمانوں کو، اگر ہمارے مسلمان بہن بھائی بے گھر ہیں انہیں بھی اپنا گھر عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے رفت صاحبہ نے، کہتی ہیں میں آپ کا پروگرام پہلی دفعہ سن رہی ہوں، کہتے ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ مجھ سے لڑتے رہتے ہیں، کوئی وظیفہ؟ جی یا ودود یا رؤوف یا رحیم، اس کو 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیز پر دم کر دیں اور اپنے شوہر کو کھلا دیں، پلا دیں۔ جمعرات والے دن سبھی بھی کھا سکتے ہیں، آپس میں محبت ہوگی گھر والوں میں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے عابدہ صاحبہ نے فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں یاد الہی پروگرام بہت اچھا ہے، اور خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں پر ایسا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتے ہیں، اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اور کہتے ہیں کہ سر ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمیں بھی اچھے راستے پر اللہ تعالیٰ چلائے۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کے واپس پانے کے لیے وظیفہ پوچھا تھا، آپ نے درود تنجینا بتایا تھا، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ جی اس کو کم از کم کوشش کیجیے 1000 مرتبہ پڑھ لیجیے، ورنہ 500 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تک پڑھا جا سکتا ہے، زیادہ بہتر یہ کہ ایک ہی دن میں پڑھ لیا جائے، لیکن 3 دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 8 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا